اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی شروع کریں گے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انا بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین واختلافی یعنی ان کے پیدا کرنے میں واختلافی اختلاف ہے، لیلی رات میں والنہاری اور رات کے آنے جانے میں، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اختلاف ہے، والفلکی اور ان کشتیوں کو، التی جو کہ تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما وہ چیزیں جو ینفعو نفع دیتی ہیں، الناسا لوگوں کو، وما اور جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، آسمان سے پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس سے، الارض زمین کو یعنی اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتیا اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد، وبث فیہا اور پھیلا دی اس میں، من کل دابۃ ہر طرح کی جاندار مخلوق۔ پہلے اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت جہاں سے سٹارٹ کی تھی، انا بے شک خلقی، خلق لفظ خلقت مخلوق اور خالق کے لیے بولا جاتا ہے، سماواتی کتب سماویہ اور ارض و سما، الارضی ارض و سما، اراضی اور کرۂ ارض، اختلافی اختلاف مختلف اور مخالف، اللیلی لیل و نہار اور لیلۃ القدر، اردو میں ہم ان سے ملتے جلتے لفظ استعمال کرتے ہیں، نہاری لیل و نہار اور نہارمو، من جاری یا اجرا، بحرو بحر بحر ہند بحر احمر، ینفع نفع منافت اور منفت سے، انزلہ نازل نزول اور انزال اور شان نزول سے ہے، فاحیا یعنی حیات، احیاء دین اور احیاء سنت یعنی زندگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا پوری کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں اور وہ چیزیں جو لے کر انہیں نفع دیتی ہیں لوگوں کو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ آباد کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد، اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق۔ یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کچھ موسم اللہ تعالیٰ ایسے بھیجتے ہیں کہ رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو موسم چینج ہوتا ہے تو اس کے اپوزٹ عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کے آنے جانے میں اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رات کے ختم ہونے کے بعد دن آتا ہے اور دن کے ختم ہونے کے بعد رات آتی ہے، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ چیزیں جو نفع لاتی ہیں، نفع سے مراد یعنی پہلا نفع تو کشتیوں سے انسان اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہ کشتیوں کو استعمال کرتے ہوئے جو نفع اٹھاتے ہیں وہ مچھلیوں اور اس طرح کے سیپیوں اور ان چیزوں کو جو حاصل کرتے ہیں وہ سب ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا، پھر زندہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پانی نازل کر کے زمین کو سیراب کیا، اور اس طرح مردہ بنجر زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آباد کر دی اور پھیلا دی، اور ہر طرح کی جاندار اور مخلوق جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ دابتن لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے جاندار مخلوق یعنی چار پائے۔ اچھا، اب آج کے اس آیت میں ہم نے جو نئے لفظ استعمال کیے وہ ہم نے کیے چار، والفل کی کشتیاں، اور اگلا ہے ما ان پانی، اور آخری لائن پہ ہے بسا پھیلا دی، دابتن ہر طرح کی جاندار مخلوق۔ اگلے صفحے پہ آ جائیے، اگلا صفحہ ہمارا علامات کا اور بلاکس والے میننگز کا ہے، اس کو نوٹ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخرہ اور صحابہ لفظ بادلوں میں، مسخرہ تابع فرمایا یعنی ہواؤں کی گردش میں اور تابع فرما بادل میں، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ یعنی ہواؤں کی گردش میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے، اور تابع فرما بادل یعنی جو بادل اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے ہر وقت، جو درمیان ہے آسمان اور زمین کے، ان سب کی یقیناً نشانیاں اس قوم کے لیے، یعنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو کہ عقل مند ہے یا جو عقل رکھتی ہے۔ پہلا لفظ اس سے ہم نے صفحے پہ جو پڑھا ہے، تصریفہ صرف نظر پھیر لینا،
ریحا ریح بادی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مسخرہ مسخر یا تسخیر کے لیے بولتے ہیں. بینا بین الاقوامی بین سطور اور بین بین کے اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم اس کو. یاقلون عقل عاقل معقول اور عقلا. اگلی آیت دیکھیے ومن الناسی اور لوگوں میں سے میتخذو یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میتخذا یتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ. دونی لفظ ریڈ کلر کا آ گیا ہمارے پاس اور پہلی لائن پہ صحاب ہم نے پڑھا تھا صحابی بادل میں اور اب دوسرا ہے دونی یعنی سوائے علاوہ للہ اللہ کا اندادن شریک یعنی جو بناتے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کو شریک اللہ کے علاوہ یعنی دوسروں کو شریک پر ٹھہراتے ہیں. یحبون پھر وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسی محبت اللہ سے کی جائے. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. ولو یرا اور کاش آج سوچ جائے یہ بات الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اس وقت اذ یرونا جب وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو. پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں آیت کو. پہلا لفظ الناس اس میں پڑھا گیا من الناس عوام الناس یتخذ اخذ ماخوذ اور مؤخذہ سے ہے. یحبونہ محبت حب محبت محب محبوب اور حبیب سے ہے. کا حبی کالدم کا محقہ اور محبت اور محبوب. آمنو ایمان امن اور مومن. اشد شدید اشد ضرورت شدت مشتدد. حباً محبت حب محب اور محبوب اور حبیب. یرا اور یرونا رویت حلال کمیٹی غیر مرئی. ظلموا ظلم اور ظالم اور مظلوم. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. نشانیوں میں سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک پھر وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت اللہ سے کی جائے. اور جو لوگ ایمان لائے اور سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں کاش آج سوجھ جائے یہ بات ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور جو اس وقت سوجھے گی جب وہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو. یعنی یہاں پر مراد اس سے یہ ہیں وہ لوگ مراد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ